سورۃ الاحقاف یہ سورت بھی مکی ہے، اور جو سورہ حامیم سے شروع ہوئی تھیں ان میں سے یہ آخری صورت ہے، یعنی 7 صورتیں تھیں جو حامیم سے شروع ہوتی تھیں۔ تو یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاں اللہ نے ضرورت محسوس کی، جتنی ضرورت محسوس کی اس طرح اترتی رہی تو یہ سورت مکمل ہوئی۔ تو احقاف ہے جمع حقفن کی، تو احقاف کا معنی ہے ٹیلے یعنی ریت کے۔ تو اس کی آیت نمبر 21 میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، جو قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ تو قوم عاد جو تھی وہ حضر موت ایک شہر ہے، علاقہ ہے یمن کا، اس کے پاس وہ رہائش پذیر تھے، ادھر رہتے تھے۔ تو انہوں نے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے بنائے، ادھر ریت کے بہت بڑے ٹیلے تھے، تو اس لیے ان کو احقاف کہا گیا ہے، یعنی ریت کے ٹیلوں والے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورت الاحقاف رکھا ہے، یعنی ٹیلوں والے۔ تو وہ اس سے مراد قوم عاد ہے جو بہت سخت قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر اس صورت میں جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، تو ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، توحید کا بھی اور رسالت کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اور اس سورت کا نزول جو ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے طائف تشریف لے گئے، تو طائف سے آپ واپس آ رہے تھے، تو وادی نخلا میں آپ پہنچے، تو آپ نے ادھر فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی، پڑھتے تھے، تو جنوں نے آپ کا قرآن سنا۔ تو جس وقت جنوں کی جماعت ادھر سے گزر رہی تھی، بعض نے کہا تھا ادھر رہتے تھے، بعض نے یہی کہا کہ وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے قرآن سنا، تو ان کو قرآن نے اثر کیا، جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کا تذکرہ بھی اس میں آئے گا سورت کے آخر میں جا کر۔ اور اس کے بعد ہے کہ جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، واعظ و نصیحت کیا، تو کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو ان کی اولاد مسلمان نہ ہوئی، یعنی آپ بڑے مسلمان ہو گئے، اولادیں مسلمان نہ ہوئی۔ تو وہ ان کو سمجھاتے تھے، ان پہ سختی کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کی اولادیں مسلمان ہو گئی تھی تو ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ اپنے ماں باپ کو سمجھاتے تھے، تو وہ آگے سے کہتے تم ہمارے ہو کے ہمیں سمجھانے لگ جاتے ہو، تم بڑے ہو یا ہم بڑے ہیں، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں یا تو باپ ہے، یا ہم بڑے ہیں یا تم بڑے ہو، تو زیادہ بڑا ہے ہم سے۔ تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہم کو تم کو سمجھاتے ہو، آج تم بچے ہو کر ہمارے بڑے بنتے بیٹھے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں والدین کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا کہ والدین پر اولاد پر والدین کے حقوق کیا ہیں۔ تو یہ بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص کر کے بیان فرمایا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے آئے گا۔ تو اب شروع میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، جو مشرکین تھے ان کے جو دلائل تھے عقلی، ان سے تو وہ جواب نہ دے سکے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کچھ نقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ چلو عقلی دلائل نہیں دے سکتے تو نقلی دے دو۔ عقل کہتی ہے یعنی ظاہر جو ہوتا ہے اس کی کوئی دلیل، نقلی ہوتی ہے جو لکھی پڑھی ہو، اس کو کہتے ہیں نقلی۔ کوئی لکھا پڑھا دکھا دو، اگر تمہارے پاس واضح دوسرا تو نہیں ہے عقلی کوئی دلائل، تو نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آسمان و زمین بنانے والا اللہ ہے، سب کچھ چلانے والا اللہ ہے، اور اس کا وہ اقرار بھی کرتے تھے کہ آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائے، تو وہ کہتے تھے اللہ نے۔ تو جب ان کو کہا جاتا تھا یہ پھر کیا ہے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، تو کہتے تھے یہ ہم کو ان کو پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف اس لیے ان کے آتے جاتے ہیں، یا ہم ان کو بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، باقی کرتا اللہ ہی ہے، تو یہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، اسباب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین کو دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم، تو یہ حامیم وہی حروف مقطعات ہے جو ہم نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھا ہے، اس کا معنی مفہوم اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ یعنی خود نہیں بنائی گئی، نہ کسی نے کسی کی طرف بھیجی ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ بنائی ہے، نہ تمہارے کہنے کے مطابق اس کو کوئی کاہن یا جادوگر یا شیطان معاذ اللہ ڈال جاتا ہے اس کے کانوں میں، وہ بھی نہیں ہے. یہ اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے، کیوں کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں ہم نے بنایا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت کے لیے. والذین کفروا اما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں وہ منہ موڑ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین کو بنایا ہے تو جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو بھی تو حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی بنانے کا کوئی مقصد ہے جس کے لیے ہم نے ان کو بنایا ہے. تو وہ مقصد آسمان و زمین کا ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور پھر اس سے پانی کا نکلنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، زمین سے نباتات ہیں، انگوریاں ہیں، پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک مقررہ وقت کے لیے بنایا ہے. تو وقت مقررہ کیا ہے کہ جب قیامت کے قریب وقت آئے گا نہ یہ آسمان رہے گا نہ یہ زمین رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ ابراہیم میں 13ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا آئے گا جس دن آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا. نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی، آسمان زمین بدل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ جو ہیں جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے وہ ان سے منہ موڑ دیتے ہیں، کہ ان کو ڈرایا جاتا ہے اللہ کے عذابوں سے ڈرو تو وہ سنتے ہی نہیں، وہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے دکھاؤ تم مجھ کو، بلا دکھاؤ تم جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ دکھاؤ مجھ کو کہ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ہے ان کا کوئی حصہ آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ تم میرے پاس کوئی کتاب اس کتاب سے پہلے کتاب سے کوئی ایک حصہ، او اثارۃ من علم، یا کوئی ایک حصہ پہلے کوئی علم سے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو دیکھو، ارائیتم کا معنی ہوتا ہے دیکھنا یا خبر دینا، کہ فرمایا تم دیکھو کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا تو مجھ کو بھی دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، یعنی انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے اس کا مجھے بتاؤ، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمان بنانے میں اس میں کوئی بتا دو کہ انہوں نے کوئی حصہ ڈالا ہو. تو جب آسمان و زمین میں کا کوئی حصہ انہوں نے بنایا نہیں، نہ بنانے کے وقت اس میں شریک تھے، تو اب ان کا نظام کیسے اس میں حصہ دار بن گئے ہیں؟ جب بنانے والا ہی نہیں ہے تو چلانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ تم میرے پاس لاؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس لاؤ کوئی اس کتاب کا کوئی حصہ، یا او اثارۃ من علم، اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس میں سے کوئی بقیہ حصہ لے آؤ. اثار کہتے ہیں نشان قدم کو پیچھے، یعنی اس کتاب میں جو قرآن پاک اس میں سے دکھا دو، اگر اس میں نہیں تو پہلی جو کتابیں ہم نے نازل کی تھیں اس میں سے کوئی ایک حصہ ہمیں دکھا دو کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ بھی اللہ کے شریک ہے، ان کا بھی کوئی حصہ ہے. اگر تم سچے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تم خود بھی اقرار کرتے ہو، تو پھر تم ان کو کیوں پوجتے ہو، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جب تم خود کہتے ہو کہ آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو نہیں قبول کر سکتے اس کی پکار کو قیامت کے دن تک. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو ان کی پکار کو قبول ہی نہیں کرتے. تو قبول کریں گے تو پھر اس کا کوئی بدلہ دیں گے نا، جب قبول ہی نہیں کرنا، انہوں نے سننا ہی نہیں، تو پھر وہ اس پر عمل درآمد کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت تک وہ ان کی پکار کو قبول کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کون ہمیں پکار رہا ہے یا کون نہیں پکار رہا.
جیسے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن کہیں گے تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے اللہ کریم جی اس کا علم نہیں ہے، نہ میں نے ان کو کہا ہے اپنی زندگی میں، تو بعد میں اگر وہ کرتے رہے ہیں تو پھر مجھے نہیں پتہ، ما کنت تعلم انت ولا اعلم من قبل، اللہ کریم جی جو تسی جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، میں نے ان کو نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کی دعاؤں سے ہی بے خبر ہے، تو جب قیامت تک کوئی سن سکتا ہی نہیں، وہ بے خبر ہیں، تو کیسے وہ ان کی پکار پہ لبیک کہیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ تو ہوں گے وہ ان کے دشمن اور تھے وہ ان کی عبادت سے انکار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے ان کو کہا ہی نہیں، ہمیں نہیں کوئی پتہ یہ کس کی عبادت کرتے رہے ہیں کس کی نہیں کرتے رہے، تو آپس میں معبود اور اس کو پکارنے والے دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم تمہیں پکارتے رہے ہیں، تم نے ہمیں کہا تھا، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کہا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تم کیا کرتے رہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے کل قیامت کے دن۔ جزاکم اللہ خیرہ۔